یہ خالی ووٹ لینے کے لیے اور اپنے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے مہاجر نام کو استعمال کرتے ہیں، ادروائز ان کا مہاجروں ان کا مینیفیسٹو ہی نہیں ہے۔ جب یہ ایک نعرہ لگا پاکستان کا، خاص طور پر مہاجر قومی موومنٹ کا، تو پھر دنیا نے وہ ایک طریقے سے ایک انقلاب دیکھا۔ آج تمام ارباب اختیار کو یہ ریئلائز ہو گیا ہے کہ کراچی کی خرابی ہی اصل وجہ ہے پاکستان کے خراب ہونے کی۔ مصطفیٰ صاحب ایک بات کرتے ہیں کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میں نے 60 لاکھ لوگ گمشدہ تھے، میں نے ان کو لا کے جمع کرا دیا، تو یہ سب اس طرح تو نہیں ہے۔ اگر میں بات کروں اب مراد علی شاہ کی، سید ناصر حسین شاہ کی، سید قائم علی شاہ کی، اور اس طرح کے بہت سارے سادات آپ کے پاس ہیں، تو یہ سادات جو ہیں یہ تو سندھی نہیں ہو سکتے۔ پاک بھائی کبھی بھی اور ہم کبھی بھی اپنے اس مقصد سے نہیں ہٹیں گے جس کے پیچھے ماؤں نے اپنی قربانیاں دی تھیں، بیٹوں کی، بہنوں نے اپنے بھائیوں کی قربانیاں دی تھیں۔ تم اگر یہی بات کہہ دیتے، اللہ نے تمہارے کو مائک اور کیمرہ دوبارہ دیا تھا فاروق ستار کہ ہماری ریڈ لائن محسود مشرقی پاکستان ہے، تمہارا کیا چلا جاتا؟ تمہاری کوئی عزت بڑھ جاتی، کم ہو جاتی؟ یہ میرا سوال ہے اس سے کرنے کے لیے۔ تمہاری ریڈ لائن، تم خود ایک ریڈ لائن ہو۔ اور سندھ کے لوگ تو آج بھی پیپلز پارٹی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ آج بھی اگر فیئر الیکشن ہو جائیں، فارم 47 کو آپ مائنس کر دیں تو پیپلز پارٹی کو پتہ لگ جائے کہ وہ کہاں کھڑی ہوئی۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی، اور جو کہ بے پناہ مسائل کا شکار ہے۔ حل کیا ہے؟ کیونکہ تمام ہی سیاسی جماعتیں یہاں موجود ہیں اور سبھی دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب جس طرح ہم کام کر رہے ہیں اس سے پہلے کسی نے ویسا کام نہیں کیا، تو پھر سب سے زیادہ مسائل کا شکار یہ شہر کیوں ہے؟ یہاں کی 1900 اگر ہم بات کریں 84 سے لے کر کے 2026 تک، تو ایم کیو ایم کی شکل میں ایک پارٹی موجود جو دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم کراچی کے سپوت ہیں اور ہم ہیں وارث شہر کے، لیکن ان کے ہوتے ہوئے بھی کام کیوں نہیں ہو رہے، کراچی آگے کیوں نہیں بڑھ رہا؟ پاکستان پیپلز پارٹی 18 سال سے اس صوبے میں موجود ہے، میئر بھی ان کا ہے، وزیر اعلیٰ بھی ان کا ہے، اس کے باوجود بھی اگر کام نہیں ہو رہے، لوگ پریشان حال ہیں، تو اصل مسئلہ کیا ہے؟ ایم کیو ایم کی سیاست کی بات کریں، مہاجر سیاست کی بات کریں، تو وہاں انٹر پارٹی الیکشن اور آپس میں تنقید اور شدید آپس میں کھینچتانی اور لڑائی نظر آتی ہے، اور بات اب اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ ایک جگہ بیٹھنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ تو کہا جاتا ہے یہ کمیونٹی بھی اب شاید لاوارث ہو گئی ہے۔ اسی پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مہاجر قومی موومنٹ کے رہنما سید رفیع الدین فیصل صاحب، بہت شکریہ آپ کا، اور میرے ساتھ موجود ہیں نوید زبیری صاحب، اور ہم دونوں اس پروگرام کو ہوسٹ کر رہے ہیں۔ تو آغاز سر، سب سے پہلا سوال میں ہی کر لیتا ہوں کہ کراچی بے پناہ مسائل کا شکار، ایک دوسرے پر الزامات ہم ڈال رہے ہوتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی قصوروار ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم بھی تو یہاں ارصد راست تک حکومت میں رہی ہے، میئر کراچی یہاں موجود ہے، ٹھیک ہے پورے ملک میں بلدیاتی نظام نہیں ہے لیکن یہاں موجود، اس کے باوجود بھی کام نہیں ہو رہے، تو اس پر کیا کہیں گے؟ نااہلی ہے تمام سیاسی جماعتوں کی، پھر کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جی ان کا کھیل ہے سارا، آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ پہلے تو السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا یہاں بلانے کا۔ کئی سوالات آپ نے اس میں کر لیے، کسی اسپیسیفک ہو کے اگر ہم ایک ایک کر کے کسی سوال کو لے کر کے چلیں تو پھر زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ جواب دینا آسان ہوگا، سمجھانا بھی آسان ہوگا۔ ایک تو آپ نے پتہ نہیں اب آپ کو کہا جاتا ہے یہ کرنے کو، یا آپ اس کو اپنے طور پہ آپ نے خود ساختہ جو ہے وہ ایک قوم کو ایک حوالے کر دیا کسی کو۔ ایم کیو ایم اور ایم کیو ایم کو سمجھ نہیں پا رہے آپ لوگ کہ ایم کیو ایم ہے کیا، ایم کیو ایم تھی کیا، اور ایم کیو ایم ہوگی کیا۔ ایم کیو ایم سے مراد تو ہمیشہ سے مہاجر قومی موومنٹ تھی۔ تو جب یہ متحدہ بنے تھے تو انہوں نے سب سے پہلے جو سرپرستی جو کرتے تھے، جن لوگوں نے قربانیاں دیں، ان سب سے انہوں نے ہاتھ اٹھایا تھا۔ یہ پورے پاکستان کی سیاست کرنے کے لیے نکلے تھے، پورے پاکستان کے معاملہ ٹھیک کرنے کے لیے نکلے تھے، یہ کسی ایک قوم کے کبھی بھی ریپرزنٹیٹیو نہیں رہے۔ تو جو ان کا اصل مینیفیسٹو تھا اسی سے یہ لوگ ہٹ گئے۔ تو بار بار یہ کہنا کہ جناب یہ جو موجودہ متحدہ قومی موومنٹ ہے، جو بھی اس کی صورت ہے، یا کچھ آج سے 30 سال پہلے جو بھی صورت تھی، پچھلے 30 سالوں میں جو بھی اس کی صورت رہی ہے، اس کا اردو بولنے والوں، خاص طور پہ جو مہاجرین ہیں جو ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے ہیں، ان کی یہ ریپرزنٹیٹیو ہے، تو یہ تو آپ نے خود ساختہ سے ان کو کریڈٹ دیا ہوا ہے، اور آپ لوگوں کی وجہ سے یہ اس کو کلیم بھی کر لیتے ہیں۔ جب یہ ڈوبنے لگتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ شاید یہ ترپ ہے اور ہم اس کے ذریعے ویل آؤٹ ہو جائیں گے۔ ہر جگہ سے ایک نعرہ لگنا شروع ہو جاتا ہے مہاجر کا۔ تو پہلے تو اس کا آپ تصحیح کر لیجئے کہ یہ جو ہیں یہ مہاجر قومی موومنٹ ریپرزنٹ کرتی ہے، اور اس کے تمام جو کانسیکوینسز ہیں اس کو بھی فیس کرتی ہے، کہ مہاجر کا نام نہیں لینا ہے، ان کے حقوق کی بات نہیں کرنی ہے، اور جو وجود میں آنے کی وجوہات تھی ان کو کل کرنا ہے۔
تو اس چیز کی اگر آپ تصدیق کر لیں تو پھر ہم آگے چلتے ہیں. آپ انہیں متحدہ ہی بلائیں اور ان کو آپ ہرگز مہاجروں کا ریپرزنٹیٹیو نہ بنائیں. وہ جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی ہے, پاکستان مسلم لیگ نون ہے, یا پی ٹی آئی ہے, یا جے یو آئی ہے, اسی طریقے سے یہ ایک جماعت ہے جس کا نام متحدہ قومی موومنٹ ہے. تو وہ کسی ایک زبان بولنے والوں کی ایک شہر کی ریپرزنٹیٹیو نہیں ہے. تو آپ کو اس پہ کوئی اگر نہیں تو یہ جتنے بھی بانیان پاکستان کی اولاد اور جتنے مہاجرین ہیں, ان کی اکثریت کس سیاسی جماعت کا کھڑی ہے؟ دیکھیے, ایک زمانے میں تو بھٹو صاحب کے ساتھ بھی تھے, اور نورانی صاحب کے ساتھ بھی رہے, جماعت اسلامی کے ساتھ بھی ہیں, اور پی ٹی آئی کے ساتھ بھی بہت سے لوگ رہے. اور یہ کہنا کہ اب وہ ایک ہائی جیک کر لینا یا کسی کو ایک ریپرزنٹیٹیو بنا کے کھڑا کر دینا کہ جی یہ آپ نے بس ایک ہائی جیک والا آپ سمجھتے ہیں بہت اچھے طریقے سے. فارم 47 آپ جانتے ہی ہیں, اور ایک پوری کمیونٹی کو ہائی جیک کر کے کہ لوگ یہ آپ کے مسیحا ہیں. اور اب میں ان کو مسیحا کیا سمجھوں اور کیا جانوں, ان کو تو میں سمجھتا ہوں کہ بات چیت کرنے کی تہذیب بھی نہیں ہے. اور موجودہ ایم کے متحدہ قومی موومنٹ کی بات جی کر رہے میں ہیں تو 25-30 سال کی بات اس کا بھی احاطہ ہی کروں گا. تو مجھے تو بظاہر ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ یہ دیگر اقوام کو بھی ریپرزینٹ کر سکیں. تو یہ تو ایک الزام ہے, ہمیں ڈیفیوز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, مہاجر قومی موومنٹ کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور جب یہ ان کا 22 اگست کے بعد سے ان کا معاملہ ہوا ہے, اس کے بعد بھی انہوں نے اسی اپنی ریت کو کنٹینیو کیا ہے. یہ خالی ووٹ لینے کے لیے اور اپنے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے مہاجر نام کو استعمال کرتے ہیں. ادروائز ان کا مہاجروں سے ان کا مینیفیسٹو ہی نہیں ہے نا, ان کا مطلب کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. یہ ایک متحدہ قومی موومنٹ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورے پاکستان کی ہر قومیت کو ریپرزینٹ کرنے والی جماعت ہیں کہ تمام جو قومیتوں کے ساتھ حق تلفی ہو رہی ہے اس کو یہ ٹھیک کروائیں. تو یہ اس طریقے سے ہے. یہ بتائیں کہ 2016 22 اگست 2016 کی جو کراچی کی صورتحال تھی, ایک ہی پارٹی تھی ان کی, اس کے بعد کی صورتحال میں پی ایس پی بن گئی, متحدہ تھی, فاروق ستار نے بھی ایک بنائی, پھر ان کا مرجر کر دیا گیا. مرجر کر کے جو ہے پھر ایک پارٹی ان کی ہو گئی. اور اس کے بعد ہم اس لیے ان کو کہتے ہیں کراچی کی نمائندہ جماعت کہ کراچی کے ایم این اے اور ایم پی اے جو ہیں میکسیمم انہی کی پارٹی کے ہیں, 2-3 کو چھوڑ کے, تو ان کو ہی کراچی کی نمائندہ جماعت کہیں گے. انہوں نے سب کچھ اسمبلی میں اور اسمبلی کے باہر مختلف رہنماؤں نے, کیا نسیم جلیل, کیا فاروق ستار, کیا مصطفیٰ کمال, سب نے ہی جتنے بھی کراچی کی تباہی کی ذمہ داریاں ہیں وہ ایم کیو ایم لندن پہ ڈال دی, الطاف پہ ڈال دی ہیں. کیا آپ بھی یہ سمجھتی ہیں مہاجر قومیت کی وہ ذمہ دار تھے کراچی کی تباہی کا, یا آپ کا؟ زہیر صاحب, ایک تو آپ نے کہا کہ پہلے ایک جماعت ہوا کرتی تھی, جماعت تو اس وقت بھی 2 تھیں, ایک مہاجر قومی موومنٹ تھی, ایک متحدہ قومی موومنٹ تھی. آپ یہ تاریخ کو مس کرنے کی کوشش کریں تو میں کیا کہہ سکتا ہوں. زیادہ سخت بات ہم آپ سے اس لیے نہیں کر سکتے کہ آپ بائیکاٹ کر دیتے ہیں. آپ کی پہلی مہربانی کہ آپ نے بلا لیا, ورنہ تو کوئی بلانا بھی پسند نہیں کرتا کہ ہم جائیں گے, بات کریں گے تو چیزیں کھلیں گی. تو آپ کی پہلے تو یہ مہربانی ہے. آپ بھی ناراض ہو گئے تو ہمارے پاس تو کوئی پلیٹ فارم. گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کر رہے ہیں جو ایم این اے ایم پی اے پہلے ان کے ہوتے تھے. سر ایم این اے ایم پی اے تو آپ کو پتہ ہے کہ ایم این اے ایم پی اے کا جو اسٹیمپ میرٹ ہے وہ تو فارم 47 ہے, ان کا کوئی ریپرزنٹیٹیو نہیں ہے. اور میڈیا, اب میں نے دیکھا ہے کہ اس ٹائم میڈیا ہے یا کوئی بھی ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس ٹائم عہدے پہ کون بیٹھا ہوا ہے, کس طرح بیٹھا ہوا ہے, یہ مسئلہ ہمارا نہیں ہے. کون بیٹھا ہوا ہے عہدے کے اوپر, اس سے ان کے کوئی مفادات ہیں یا کیا معاملات ہیں, وہی میڈیا میں نظر آتے ہیں, وہی آپ ان کو بار بار یہ ریلائز کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ آپ کا ریپرزنٹیٹیو ہے. تو میری تو سمجھ سے یہ چیز بالا تر ہے. نہ آپ جماعت اسلامی کو کوئی کنسیڈر کرنے کو تیار ہیں, نہ آپ کہیں پی ٹی آئی کو کنسیڈر کرنے کو تیار ہیں. آپ کی سوئی بھی ایک ہی جگہ اٹکی ہوئی ہے کہ جناب یہ ایم این اے ایم پی اے, یہ ایم این اے ایم پی اے, یہ ایم این اے ایم پی اے. تو یہ ایم این اے ایم پی اے تو ہوا کے جھونکے کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں. کبھی قافلے حکومت کر رہی ہوتی ہے, تو کبھی پی ٹی آئی حکومت کر رہی ہوتی ہے, تو کبھی پیپلز پارٹی حکومت کر رہی ہوتی ہے, تو کبھی یہ بھانمتی کا کنبہ حکومت کر رہا ہوتا ہے. تو آپ کہیں کہ اس کو مان لیا جائے اور اسی کو ریپرزنٹیٹیو سمجھ لیا جائے, تو پھر میرے پاس تو کوئی بات ہے نہیں اس پہ کرنے کے لیے. نہیں, ایک اور بات بھی ہے کہ دیکھیے, آپ اگر نہیں سمجھتے فارم 47 کے ذریعے ان کو جتا دیا گیا یا فلاں پارٹی کو جتا دیا گیا سب, تو کیا آپ کی جماعت کو بھی اس طرح کی آفریں آتی رہی ہیں جس طرح بے انتہا آتی رہی ہیں, بے انتہا آتی رہی ہیں, بے انتہا آتی رہی ہیں, اور سب کو پتہ ہے. یہ آپ کو بھی پتہ ہی ہوگا, ڈیفینیٹلی ایسا نہیں ہے, بے انتہا آتی رہی ہیں. بات یہ کہ آپ گیو اپ کر دیں, آپ اس چیز کو بھول جائیں. آپ اس طرح مطلب ایک عصبیت کا نام لگایا جاتا ہے کہ آپ عصبیت چھوڑ دیجئے اور
آ کے اپنا حصہ لے. قومی دھارے میں کیوں شامل نہیں ہوتے پھر آپ؟ قومی دھارا کون سا قومی دھارا ہے بھائی؟ یہ قومی دھارے میں جو لوگ شامل ہوئے ہیں، میں کئی لوگوں کو جو فارم 47 والے ہیں ان میں سے کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں، میری ان سے بات چیت بھی رہی ہے. تو یہ کیا ڈیلیور کر سکے ہیں آج تک؟ وہ ایک ٹوپی ڈرامہ چل رہا ہے، ادھر اٹھ گئے ادھر بیٹھ، پپٹ شو ہے ایک. وہ وزارت کو پورا کرنے کے لیے یہ کر لیا وہ کر لیا. کبھی ان کو کسی وزیر کو کہتے ڈنٹونک بیچ کے آ جاؤ، بیچارہ ڈنٹونک بیچتے نکل جاتا ہے. کبھی وہ اسمبلی میں آپ نے صورتحال دیکھی ہوگی، وہ دو معصوم ادھر، یہ بھی وہیں سے آئے انہی کے لوگ ہیں، یہ بھی وہیں سے آئے انہی کے لوگ ہیں، دونوں آپس میں ٹک ٹک کر رہے ہیں، کٹ پت کی تماشا چل رہا ہوتا ہے. آپ اس کو انجوائے کریں. دیکھیں، آپ نے بھی نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑا ہے، بڑے قریب سے الیکشن کی سیاست دیکھی ہے. یہ حقیقت ہے، دیکھیں یہ ووٹ اب پورا کا پورا ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی زبان بولنے والوں کا ہو یا ایک ہی جماعت کا ہو. اس سے پیپلز پارٹی بھی ہے، جماعت اسلامی بھی اپنا وزن رکھتی ہے، پی ٹی آئی فیکٹر بھی اب ہے. پھر اگر جو کراچی کی نمائندہ جماعت ہیں، اگر وہ 2-3 حصوں میں بٹ کے الیکشن لڑے گی، لائک اگر میں یہ مرجر جو آگے ختم ہوتا نظر آ رہا ہے، اگر فرض کر لیں آپ کی بات کرنی ہوگی کہ آپ پھر وہی اصل میں آپ میرا سوال آپ اکیلے نہیں ہیں، ایک تو پورا میڈیا ہی ہے نا، وہ زبردستی اس متحدہ قومی موومنٹ کو اور 10-12-15 چہروں کو آپ بانیان پاکستان کی اولادوں کا ریپرزنٹیٹیو بنا کر کے پیش کرتے ہیں. تو جب تک آپ یہ کرتے رہیں گے میرے پاس کوئی بات کرنے کے لیے بات نہیں بچتی ہے. میرا یہ آپ سوال لیتے چلیں، اس کا جواب دے دیجیے گا. اگر یہ تینوں جماعتیں اور پھر آپ کی جماعت بھی یہی ایک ہی نام پہ آپ ووٹ مانگیں گے تو اس کا فائدے کی جگہ نقصان نہیں ہوگا؟ کیا یہ اچھا نہیں ہو کہ یہ سب ایک ہو کے اگر بات کریں؟ دیکھیے جو ماضی کا زبیر صاحب تجربہ ہے نا، اور آپ بھی اس کے شاہد ہوں گے کہ ماضی میں جب تک یہ بانیان پاکستان پہ مظالم ہوتے رہے، کوٹا سسٹم رہا، مردم شماری صحیح نہیں ہوئی، یہاں کے تمام لوگ حقوق کھاتے رہے، تو اس وقت بھی سب لوگ اسکیٹرڈ تھے. کچھ لوگ پیپلز پارٹی کی طرف سے کوشش کر رہے تھے، کچھ جماعت اسلامی کی طرف سے کوشش کر رہے تھے. مولانا نورانی صاحب خود بانیان پاکستان کے اولادوں میں سے ایک تھے، وہ بھی اپنے طور پہ کوشش کر رہے تھے، مگر وہ ایک آؤٹ کم نہیں آ رہا تھا جو مسائل تھے اس کے حساب سے، بلکہ کچھ بھی نہیں ہو پا رہا تھا. تھوڑا تھوڑا کہیں نہ کہیں مجبوراً کام ہو جایا کرتا تھا. تو اس وقت جب یہ ایک نعرہ لگا بانیان پاکستان کا، خاص طور پر مہاجر قومی موومنٹ کا، تو پھر دنیا نے وہ ایک طریقے سے ایک انقلاب دیکھا. اور اس شہر تک محدود نہیں ہے، وہ جہاں بھی بانیان پاکستان کی اکثریت تھی، سندھ کے کئی علاقے ہیں، وہاں ایک انقلاب دکھا. تو یہ سمجھ میں آئی اس ٹائم پہ بات کہ یہ جو لوگوں کا اتحاد ہے وہ ایک جھنڈے کے تلے ہے اور وہ بانیان پاکستان کے تلے ہے. اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ، اور یہ وقت نے ثابت بھی کر دیا 30-40 سالوں میں، کہ کراچی اسٹیبل ہوتا. آج جہاں پہ تمام چیزیں چل رہی ہوتی، آپ دبئی کو میٹ کر رہے ہوتے، تمام انفراسٹرکچر کے اندر سروسز پرووائڈ کر رہے ہوتے، تو آج کراچی کی وجہ سے پاکستان کے حالات بھی مختلف ہوتے. آج تمام ارباب اختیار کو یہ ریئلائز ہو گیا ہے کہ کراچی کی خرابی ہی اصل وجہ ہے پاکستان کے خراب ہونے کی. تو اس وقت اگر یہ موقع دے دیا جاتا تو وہ پیسہ کما کے نہ کسی کو گھر لے کے جانا تھا، نہ کسی کو کوئی جناح کا پاکستان بنانا تھا، نہ کسی کو کوئی علیحدگی کرنی تھی. پھر ایک تعصب والی بات پھیلائی جاتی ہے سندھی بھائیوں کے لیے کہ سندھی بھائیوں کو ہم قتل کرنا چاہتے ہیں یا وہ ہمیں قتل کرتے ہیں آ کر کے. یہ ایسا ہرگز نہیں ہے. آپ تو خود وکٹم ہیں. ہم جدوجہد کریں گے، اپنا گھر ٹھیک کریں گے. اس گھر سے تو ماضی میں سب کو فائدہ رہا ہے. ہم یہ گھر ٹھیک کر لیں گے، اس سے آپ کو فائدہ ہے. آپ کا ایگریکلچر بہتر ہو سکتا ہے، آپ کو ایک اچھا انفراسٹرکچر مل سکتا ہے، آپ کو ایک مارکیٹ کی اچھی رسائی مل سکتی ہے. آج بھی آپ جاگیرداروں کے سائے میں اپنی تمام محنت کو برباد کر رہے ہیں، اس کا اس طریقے سے ریٹرن نہیں آ رہا ہے. تو مقصد یہ تھا کہ ہم پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، ہمارے لوگ متحد ہو جائیں. جس میں لوگ آئے، ماؤں نے قربانیاں دی، وہ صرف نام کی وجہ سے تھی. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ صرف نام کی وجہ سے تھی. ورنہ تو لوگ بھٹو صاحب کے ساتھ بھی تھے، میں نے بتایا آپ کو کہ جماعت کے ساتھ بھی تھے، اور بڑے بڑے نام رہے. کوئی ایک ایسا نہیں، میں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کوئی ایک پارٹی ایسی بتا دیں جس میں ایسا ہو. ہر پارٹی میں کثرت سے لوگ موجود تھے، مگر وہ جو مسائل تھے وہ مزید بڑھتے چلے گئے، اور وہ لوگ خود وہاں پہ بہت ہی ایک قابل تضحیک رویوں کا شکار رہے. تو اب جب یہ مہاجر نعرہ لگا، دنیا اس کی گواہ ہے، تو پھر آپ کہہ لیجئے کہ لوگوں میں ہلچل ہو گئی. لوگوں نے اس کو ایک موقع دینے کے بجائے اس کو ہائی جیک کیا، متحدہ کو بنایا، وہ جو مقصد تھا وہ ختم کیا. وہ کوٹا سسٹم آج تک رائج ہے، وہ مردم شماری آج تک نہیں ہو سکی. مصطفیٰ صاحب ایک بات کرتے ہیں کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میں نے 60 لاکھ لوگ گمشدہ تھے، میں نے ان کو لا کے جمع کرا دیا.
تو یہ سب اس طرح تو نہیں ہے. اگر تو آپ اس پرچم کے سائے تلے ہوتے تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو 60 لاکھ لوگ خالی ملتے. آپ کو اس ٹائم 3-3.5 کروڑ جو آپ کے لوگ گمشدہ ہیں وہ سارے کے سارے مل جاتے. تو بہرحال وہ ان کی اپنی ایک سوچ سے کام کرنے کا طریقہ ہے. اور آپ نے بات کی کہ پی ٹی آئی اپنا کیا کہتے ہیں یہ 2 جماعتیں جو متحدہ میں ہوئیں, ایک متحدہ اور دوسری پی ایس پی. تو آفاق بھائی نے زمانے میں کہا تھا کہ یہ متحدہ پاکستان ختم ہوئی ہے, پی ایس پی ختم نہیں ہوئی ہے. یہ جو متحدہ پاکستان ہے یہ ضم ہو گئی ہے پی ایس پی کے اندر. تو آج اگر آپ دیکھیں صورتحال ایسی ہے, میں ان لوگوں کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ چند چہرے ہیں. یہ بانیان پاکستان جن کی میں اولاد ہوں, زبیر صاحب آپ بھی میرا خیال ہے ان کی اولاد ہیں, شاید علی کا بھی ایسے کچھ مسئلہ ہے. تو اور بقول صدر صاحب کے اور آج کل بہت سارے کارٹون کھڑے ہو کر کے ہمارے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ہم خالیات آئے تھے اور ہمیں جگہ دے دی رہنے کے لیے. مطلب ان لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی, ان کو ان کا ماضی بھی نہیں پتہ ہے. انہوں نے لاڑکانہ کو, گڑی خدا بخش کو, آپ کا ٹھٹھا کو, سکھر کو, انہوں نے سندھ کے کتنے علاقوں کو کراچی بنا دیا. کیا ان لوگوں کے اندر کیپیبلٹی تھی؟ پورا ان کے پاس پورٹ تھی جو ایک زمانے میں چلا کرتی تھی سندھ میں, راجہ دھار کے زمانے میں دریا کے ذریعے ٹریڈنگ ہوتی تھی. اب زمینیں بیچ کر کے کھا گئے وہاں کی بھی. تو میں تو ان لوگوں کی بات نہیں کرنا چاہتا. اور بدقسمتی یہ ہے کہ سو کالڈ سندھی بھائیوں کے لیے اگین کہ آپ کو بھی تو بانیان پاکستانی ڈھونڈ کر کے کھا رہے ہیں. اگر میں بات کروں عبداللہ شاہ کی, مراد علی شاہ کی, سید ناصر حسین شاہ کی اور سید قائم علی شاہ کی, اور اس طرح کے بہت سارے سادات آپ کے پاس ہیں. تو یہ سادات جو ہیں یہ تو سندھی نہیں ہو سکتے. یا تو یہ سندھی ہیں یا پھر یہ سید ہیں. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ سندھی بھی ہوں اور یہ سید بھی ہوں, یہ ممکن نہیں ہے. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ بھی ظاہر 78 سال سے یہاں رہ رہے ہیں, تو آپ لوگوں کو بھی چاہیے آپ یہ کہیں کہ ہم سندھی بولنے والے مہاجر ہیں, یہ کہیے, یا پھر اردو بولنے والے سندھی ہیں, یا کہیے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور یہ آج کل کی بحث اور کافی مذاکرہ خیز تعصب ختم ہو جائے گا اگر آپ یہ کہہ دیں. علی صدر صاحب بڑی مذاکرہ خیز گفتگو ہے یہ, اور یہ ایک نہیں 4-5 ہیں. اس کے لیے تھوڑا وقت درکار ہوگا اگر آپ اجازت دیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں جتنے بھی سندھ کے لوگ ہیں. یہ نفرت پھیلانے کی بات ہے. چند لوگوں کو اپنا پپٹ شو کرنے کے لیے یہ باتیں کرنا پڑتی ہیں. سندھ کے لوگ متحد ہوتے ہیں اور سندھ کے حالات اچھے ہوتے ہیں تو ان چند خاندانوں کا نقصان ہوگا. بانیان پاکستان اسٹیبلش ہو جاتے ہیں, چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں, تو چند خاندان جن کو آپ بار بار متحدہ اور آگے پیچھے کی باتیں کر رہے ہیں ان کا نقصان ہوگا. تو وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی بیہودہ گفتگو کر کے, اس طرح کے الزامات لگا کے ایک دوسرے کے خلاف نفرت کو جگایا جائے. ورنہ صورتحال ایسی نہیں ہے. سندھ کے لوگ بھی محبت کرنے والے ہیں اور کراچی کے لوگ بھی محبت کرنے والے ہیں. وہ بھی اردو بولنے والے ہیں, ہم بھی سندھی بولنے والے ہیں. ایک تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اردو جو ہے وہ میری ذاتی زبان نہیں ہے, اردو پاکستان کی زبان ہے, قومی زبان. اردو پاکستان کی قومی زبان ہے. سندھ اسمبلی ہو گئی یا نیشنل اسمبلی ہو گئی یا ہر جگہ سینٹ ہو گیا, اور تمام جتنے بھی لوگ ہیں, مطلب آصف علی زرداری جو ہے سو کالڈ, میری ان کے بارے میں کیا رائے ہے, ایک مختلف بات ہے. وہ اپنے بیٹوں سے کس زبان میں بات کرتے ہوں گے؟ بلاول میرا خیال یہ ہے کہ 2 ہی زبانیں بول سکتا ہے, انگریزی بول سکتا ہے یا وہ ایک اردو بول سکتا ہے. تیسری زبان تو اس کو کوئی آتی بھی نہیں ہوگی. تو یہ ہماری وجہ سے تو نہیں ہے. اردو میں تو ایک چارم تھا, اردو میں ایک انٹرسٹ تھا, ایک تہذیب تھی اردو کے اندر, اردو ڈریس کے اندر. تو آپ نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے. آپ کو کوئی گن لے کے تو آپ کے گھروں پہ نہیں آئے تھے کہ آپ آئیے اور اس کو اڈاپٹ کر لیجئے. تو اردو بولنے والا تو پورا پاکستان ہے. تو یہ بات کہہ دینا کہ جناب اردو بولنے والے سندھی بولنا شروع کر دیں, سندھی جہاں بولنے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں بولی بھی جاتی ہے. اور اردو بولنے والوں میں بھی میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اردو بولنے والوں میں سب اردو بولنے والے نہیں ہیں. وہ بانیان پاکستان سارے اردو بولنے والے نہیں ہیں. گجراتی اسپیکنگ بھی بانیان پاکستان ہے. حیدرآباد میں حیدرآبادی مراٹھی بولی جاتی تھی, وہ بھی پاکستانی لوگ ہیں. اس طریقے سے کئی الہ آباد میں پور بھی بولی جاتی ہے. تو وہاں کے لوگ جو ہیں وہ بھی اردو پہ آ گئے. تو کئی زبان بولنے والوں نے اپنی زبان چینج کی پاکستان آ کر کے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اردو پاکستان کی وجہ سے اکثر لوگ بولتے ہیں یہاں پہ. تو محبتوں کی ضرورت ہے, ان چہروں کو ڈیفیوز کرنے کی ضرورت ہے جن کو آپ اس میں بٹھا دیا گیا ہے. میں اس کو اس طریقے سے سمجھتا ہوں. آپ کی نظر میں کیا حل ہے اس کا کہ ان کو یا تو ایک کمرے میں بیٹھ جائے, ان کے جو آپ کے پرانے ساتھی ہیں آفاق کے ساتھ بھی خدمت آفاق بھائی کہہ لیجیے, آفاق صاحب کہہ لیجیے, آفاق بھائی کے بعد
اگر الطاف کی بات کریں کوئی سب سے سینئر لیڈر ہے تو آفاق ہے، اس کے بعد یہ خالد مقبول ہو گئے یا مصطفیٰ کامل ہو گئے، فاروق ستار بھی سینئر ہے. دیکھیے اردو نہیں، فاروق ستار صاحب کو تو معاف کر دیجیے گا، وہ تو سینئر جو ہے اس کو تو نہیں ہٹا سکتے. میئر کراچی کے دیکھیے اردو ہمارے بنیادی پاکستان میں یا جن کا خاندانی پس منظر ہے نا، ان کی اپنے کچھ میرٹس ہیں، ان کے اپنے میرٹس ہیں. ان کے میرٹس یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی اگر 40 سال سے کہیں پہ پڑا ہوا ہے اور وہ بدتمیز بھی ہے، بات کرنے کی تہذیب بھی نہیں ہے، کریکٹر کے بھی ایشوز ہیں، تو اس کو سینئرٹی کی بنیاد کے اوپر سر پہ بٹھا دیا جائے. ایسا ہرگز نہیں ہے. تو نہیں، یہ بات تو درست ہے کہ سینئر ہونے کی بنا پر ظاہر ہے کسی کو اس طرح تو نہیں بٹھایا جا سکتا، لیکن پیمانہ کیا ہے پھر پاپولیرٹی کا؟ دیکھیے پیمانہ تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو جو ہمارے بھائی ان لوگوں کو لے کر کے آتے ہیں، ان سے کام کروانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو ایک عادت ہے یس سر سننے کی، خوشامد سننے کی، ہم یہ بھی کر دیں گے، ہم وہ بھی کر دیں گے. جو آدمی ان سے آرگیومنٹس کرتا ہے کہ اس کو اس طریقے سے کر لے، تو ان سے وہ ناراض ہو جاتے ہیں. وہ چاہے جتنا ہی کیپیبل ہو، جتنا ہی وہ دلچسپی رکھتا ہو ٹھیک کرنے میں، تو اگر وہ تھوڑا سا اس کو کنسیڈر کریں، اور جو کام کرنے والے لوگ ہیں، خاندانی لوگ ہیں، وہ کبھی بھی جی سر نہیں کریں گے، وہ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گے، ہجرت کر جائیں گے ایک اور، مگر وہ آپ کی ہاں میں ہاں کبھی نہیں ملائیں گے. اچھا، یہ تو آپ کے پاس، آپ سے مراد آپ کی پارٹی کے پاس، آفاق احمد صاحب کے پاس گھر گئے چل کر لینے کے لیے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے تھے کہ قوم تقسیم نہ ہو، ہم سب مل جائیں، اس لیے وہ پی ایس پی کے پاس بھی گئے، ان کے مرکز آفاق احمد صاحب کے گھر بھی گئے، اسی لیے گورنر صاحب بھی گئے. انہوں نے بھی کہا کہ جی چلے مل کر اکٹھے کام کرتے ہیں تاکہ شہر کا بھلا ہو، اس قوم کا بھی بھلا ہو. لیکن آفاق احمد صاحب نے ریفیوز کر دیا. کیوں؟ اول تو آفاق بھائی کبھی بھی اور ہم کبھی بھی اپنے اس مقصد سے نہیں ہٹیں گے جس کے پیچھے ماؤں نے اپنی قربانیاں دی تھیں، بیٹوں کی، بہنوں نے اپنے بھائیوں کی قربانیاں دی تھیں کہ یہ شہر ٹھیک ہو جائے گا، ہمارے آنے والے بچوں کا مستقبل ٹھیک ہو جائے گا. ان لوگوں نے تو اس سے بھی متنفر ہوئے اور لوگوں کو متنفر کیا. تو اب یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ جائے؟ پہلی بات تو یہ ہے. اگر وہ یہ کہتے کہ ہم چیئرمین بن جاتے ہیں اور ہم تمام چیزوں کو چلائیں گے اور مہاجر قومی موومنٹ کو بھی ہم ہی چلائیں گے، آپ ہمارے ساتھ کام کر لیں، تو میرا خیال ہے اس وقت ممکنات میں سے تھا یہ بات کر لی جائے. جو ہمارا اصل ہے ہم اس کی طرف لوٹ رہے ہیں. اب دوبارہ وہی بات کر رہے ہیں کہ اسی چکر میں آ جائیں، قومی دھارے کی سیاست کریں. قومی دھارے کی سیاست میں اپنی گلی کے مسائل آپ ٹھیک نہیں کر سکتے، اپنی پارٹی کے مسائل ٹھیک نہیں کر سکتے. جس دفتر میں آپ بیٹھتے ہیں وہاں 2 دفتر آمنے سامنے شکل کر کے آپ بیٹھ نہیں سکتے. وہاں پہ آپ اتنے بڑے بڑے فیصلے کرنے چلیں. ان بیچاروں کا ویسے کیلیبر کیا تھا گورنر کا؟ اب تو جو ایک زمانے میں ایک مثال دی جاتی تھی کہ چواروں کے ہاتھ میں اور گواروں کے ہاتھ میں اور ایک نیچ لوگوں کے ہاتھ میں حکومتیں آ جائیں گی. اب تو لوگوں کو دیکھ کے بظاہر ایسے ہی لگتا ہے کہ وہی وقت چل رہا ہے. تو اس کو کس طرح تبدیل کریں گے جب تک آپ پارلیمنٹ کی سیاست نہیں کریں گے؟ آپ جیت کے نہیں آئیں گے، ایم این اے ایم پی اے آپ کے نہیں بنیں گے، تو آپ کس طرح اپنے عوام کے مسائل کا حل کریں گے اگر آپس میں اسی طریقے سے اختلاف رکھتے رہیں؟ جیسا بھی کہا جاتا تھا، لیکن ابھی ریسنٹلی تو یہ بھی میں اس بات سے یقین نہیں کرتا. مجھے بھائی بھی یہ کہا کرتے تھے کہ فیصل بھائی ہم جائیں گے، ہماری وہاں پہ ایک اہمیت ہوگی، ہم بات کر سکیں گے. اختر مینگل صاحب باقاعدہ اپنے لوگوں کو ناراض کر کے الیکشن لڑ کے ایم این اے بن کر کے اسمبلی میں آئے. اسمبلی میں آنے کے بعد انہوں نے تمام چیزوں کی طرف لوگوں کی توجہ دلائی. آخر میں ان کو ریزائن کرنا پڑا، اور یہ پہلی دفعہ نہیں تھا. ان کی اسمبلی میں بھی عزت خراب ہوئی بیچارے کی، اور جو اس علاقے میں ان کی صحت تھی وہ بھی ڈیمیج ہوئی، اور مارنگ بلوچ ان تمام لوگوں کے اوپر اس کا امپیکٹ آ گیا. اب آج وہی وہ بات دوبارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اسمبلی میں جانا ہی نہیں چاہتے، اسمبلی کے ماحول سے متنفر ہیں، کوئی مائک نہیں ملتا بات کرنے کے لیے. اور اسمبلی کا تو ایک آپ سمجھ لیجیے کہ اسمبلی تو بجائے 2-2 ہی ہے، اور اسی کیلیبر کی اسمبلی ہے. اسمبلی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے اس ٹائم. وہ ایک زمانہ ہوا کرتا تھا. آپ ایتھکس کی بات کر رہے ہیں، شاید وہ پاکستان سے غارت ہوئے اس کو شاید 30-40 سال ہو گئے. وہ اسمبلی ہوا کرتی تھی، لوگ بات کیا کرتے تھے، بات سنی جاتی تھی، بات ریکارڈ ہوتی تھی. یہاں تو ایک سیاسی جماعت کا اسپیکر ہوتا ہے، وہ بیچارہ خانہ پوری کرنے کے لیے کسی کو مائک دے دیتا ہے، پھر وہ مائک واپس آ جاتا ہے. لوگ قرارداد پیش کرتے ہیں، کسی قرارداد پہ عمل ہی نہیں ہوتا ہے. تو ایک عجیب و غریب ایک آپ سمجھ لیجئے کہ میں اب کیا کہوں اس کو، میرے پاس تو کوئی مناسب الفاظ نہیں ہیں میڈیا پہ کہنے کے لیے. ان کا کیا ویژن ہے آفاق احمد صاحب کا، کہ یا ان تمام مسائل کا ان کے پاس کیا حل ہے ایسا کہ ان کو اگر موقع مل جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے حوالے سے جتنے ہم پریشان حال بات کر رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں علی سرور صاحب، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک تو جو بانیان پاکستان اور کراچی کے جو اصل لوگ ہیں نا، وہ تو خاموش ہو کے اور مایوس ہو کر کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں. اور امید یہ ہے کہ اللہ کرے کہ یہ آفاق بھائی کو
آنے دیا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ بانیان پاکستان کی جو مائیں ہیں وہ بانجھ نہیں ہیں، نہ وہ ایسی ہیں کہ وہ مزید عالم پیدا نہ کر سکیں یا بڑے بڑے نام پیدا نہ کر سکیں اور اس ٹائم موجود نہ ہوں۔ اس ٹائم صرف اور صرف ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے۔ اگر وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم ہو جاتا ہے تو بہت سے لوگ تو باہر سے پاکستان واپس آ جائیں گے اور یہاں کے لوگ اچھے طریقے سے کام کاج کر لیں گے اور چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی۔ آفاق بھائی کا بنیادی مسئلہ تو دیکھیے وہی ہے نا کہ جو ایک سیاسی مسئلہ آپ کہہ لیجیے جو جہاں سے شروع ہوا تھا، جو سب نعرہ لگاتے تھے، جس کے اوپر MKM ہوا کرتی تھی، جس پرچم پہ مہاجر لکھا ہوتا تھا کہ مینیفیسٹو ہمارا کیا ہے، آپ کو یاد ہوگا اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام، یاد ہے نا آپ کو؟ اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام۔ تو اللہ کے نظام میں کسی دوسری جماعت زبان بولنے والے کے لیے صرف عزت ہے، اس کے لیے کسی طور پہ بھی کوئی خراب سوچ نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ تھی کہ ہمیں صحیح گن لیا جائے، تیسرا کوٹا سسٹم ختم کر دیا جائے، اور جو آپ کے لیے لڑے ہیں محصور مشرقی پاکستان کے لوگ ان کو پاکستان واپس لے آیا جائے۔ آج تک وہ ان کیمپس کے اندر پڑے ہیں۔ اب تو یہ بات کرتے ہوئے ایسا لگتا ہے ہم نے کوئی چھچوری گھٹیا بات کر دی ہے۔ اب فاروق ستار کا آپ نے تذکرہ کیا تھا، عجیب شخص ہے، وہ کہتا ہے فاروق ستار ہماری ریڈ لائن ہے۔ اگر اس تک میرے الفاظ پہنچ جائیں، مجھے جانتے ہیں بہت اچھے طریقے سے، تم اگر یہی بات کہہ دیتے اللہ نے تمہارے کو مائک اور کیمرہ دوبارہ دیا تھا فاروق ستار کہ ہماری ریڈ لائن محصور مشرقی پاکستان ہے، تمہارا کیا چلا جاتا؟ تمہاری کوئی عزت بڑھ جاتی کم ہو جاتی؟ یہ میرا سوال ہے اس سے کرنے کے لیے۔ تمہاری ریڈ لائن، تم خود ایک ریڈ لائن ہو۔ تو یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے جو مسائل ہیں پہلے دن سے وہ ٹھیک کرنے کے لیے ان لوگوں کا ہونا بہت ضروری ہے جن کو ادراک تھا کہ مسئلہ کدھر ہے۔ یہ تو وہ مسائل ہو گئے۔ باقی ہمارا تو یہ ہے کہ ہم بجلی، پانی، صحت، تعلیم، یہ پاکستان کے کراچی میں یہاں سے شروعات نہیں کر سکتے، کراچی میں بھی ڈیفینیٹلی کسی ٹاؤن سے شروع ہوگا، پورا تو آپ ایک دم کچھ نہیں کر سکتے امپلیمنٹ۔ تو یہ تمام چیزیں ہم اپنے لوگوں کو فری دے سکتے ہیں اور یہ ممکن ہے۔ مہاجر قومی موومنٹ پوری کراچی میں دوبارہ سرگرم نظر آتی ہے، نہ سندھ گورنمنٹ کا اعتراض ہے نہ کسی اور کا اعتراض ہے، اس کا مطلب ہے کہ نہیں، یہ آپ کی یہ جو سوچ ہے یہ غلط ہے علی صاحب۔ اس میں مہاجر قومی موومنٹ ہمیشہ سرگرم رہی ہے، یہ اپنی مرضی سے اس کے اوپر سے جو میڈیا کی تھوڑی سی پینٹریشن ہے اس کو تھوڑا یہ الاؤ کر دیتے ہیں، کبھی ڈس الاؤ کر دیتے ہیں۔ تو وہ میرا خیال ہے کہ شاید وہ دوسروں کو ڈرانے کے لیے کہ دیکھیں جی جینوین لوگ ابھی بھی زندہ ہیں، آپ ذرا شٹ اپ کال دینے کے لیے شاید کیا جاتا ہے، میرا خیال ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، میرا خیال ہے۔ پھر اس کے بعد جیسے ہی وہ انسان بن جاتے ہیں، اپنی ان کو یاد آ جاتا ہے کہ ہم کس طریقے سے رات کو سو رہے تھے، صبح منسٹر تھے، انہیں یاد آ جاتا ہے، تو پھر وہ بیچارے دوبارہ سے پھر ہم پہ پابندی لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ قوم پرستی کی سیاست کا مستقبل آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جیسے ملک میں بہت برائٹ ہے؟ قوم پرستی کی سیاست میں نے آپ سے ابھی عرض کیا کہ ہم نہیں کر رہے ہیں، ہم ایک بات کر رہے ہیں کہ شہر کراچی ہے، اس شہر کراچی کو چلانے کا ایک طریقہ ہوگا۔ اس شہر کراچی میں آپ پورے کراچی کی بات کر رہے ہیں، صرف اپنی قوم کی بات کر رہے ہیں؟ میں قوم کی بات تو ابھی تک نہیں کی، ایک دفعہ بھی نہیں کی۔ نہیں، مہاجر قومی موومنٹ کا مطلب کیا ہے؟ مہاجر قومی موومنٹ کا مطلب بالکل قوم ہے۔ ہم نے ایک جو ہندوستان سے لوگ مائیگریٹ کر کے یہاں آئے اور جو مظلوم لوگ تھے، اس میں آپ کے شاید آپ کی نالج میں بھی ہوگا کہ جو آپ کا یہ جو مغربی پنجاب کے لوگ تھے، جالندھر سے لوگ آئے اور ہریانہ سے لوگ آئے، وہ بھی ہمارے ساتھ اس مہم کا حصہ ہیں۔ میں نے آپ سے پہلے بھی بتایا کہ مہاجر یہ کسی ایک مخصوص گلی سے اٹھ کے نہیں آئے، یہ ایک بہت بڑے ہندوستان کے پتہ نہیں کئی جگہوں سے اٹھ کے آئے ہیں۔ آپ نے پنجاب کے جن شہروں کا نام لیا، امرتسر ہو یا لندر ہو، وہ اپنے آپ کو مہاجر نہیں کہتے، پنجاب میں وہ رچ بس گئے، آج پنجابی کہلاتے ہیں۔ دیکھیے ہم جب تک ان کو کوئی پرابلم تھی یا آج بھی اگر اب بھی آپ مہاجر پہ کیوں زور دیتے ہیں؟ آپ کیوں نہیں کہتے کہ جناب ٹھیک ہے ہم بھی پاکستانی؟ مہاجر تو ہمارا نام، دیکھیے میری ایک اور بات سمجھ لیجئے، میں نے اپنا نام کہیں مہاجر نہیں لکھا ہے۔ الیکشن فارم جب میں بھرنے جاتا ہوں تو وہاں میری کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے، اس آئیڈینٹی میں لکھا ہوا ہے مہاجر، میں اس کو کلک کرتا ہوں، سینسز ہوتے ہیں، میں اس کو کلک کرتا ہوں، مجھے کاؤنٹ یہ کیا جاتا ہے۔ جب میں کسی ادارے میں جاتا ہوں، وہ اس علاقے میں اگر پنجابیوں کی اکثریت ہے یا پٹھانوں کی اکثریت، جو میرے بھائی ہیں، میں کوئی گالی نہیں دے رہا ہوں، کوئی سندھیوں کی اکثریت ہے، بلوچوں کی اکثریت ہے، تو وہ جو میرا انٹروڈکشن کرواتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ مہاجر ہیں، یہ اردو اسپیکنگ ہے۔ تو ایک تو ہم واحد لوگ ہیں جو پاکستان اور قائد اعظم سے آپ کہہ لیجیے کہ لائر ہیں جو ہم اردو اسپیکنگ بن گئے، باقی آج تک اردو اسپیکنگ بن ہی نہیں سکے۔ ادروائز تو یہ جرم ہونا چاہیے کہنا کہ ہم پنجابی اسپیکنگ ہیں، پٹھان اسپیکنگ ہیں، کیونکہ ہم تو بحیثیت نیشن اردو اسپیکنگ ہے۔ تو ایک تو بات کو یہ سمجھ لیجیے۔ دوسرا، جو لوگ پھر اس کے بعد مصائب کا شکار ہوئے، جو اہل زبان تھے وہ مکس ہو گئے، ان کو کچھ بینیفٹس مل گئے، ہماری زمینوں پہ قبضے ہو گئے، کہیں کسی کو اکوموڈیٹ کر دیا، کچھ لوگ تو اب ڈیفینیٹلی اب تو تھرڈ جنریشن چل رہی ہے، لوگ اللہ میاں کے پاس بھی چلے گئے۔
تو اب جو لوگ بچے ہیں ہم ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو ان کا نام مہاجر آپ نے رکھا ہے اور ہمیں اس پہ فخر ہے۔ مہاجر نام کی تو آپ جانتے بھی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی نسبت ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو اکثریت اس میں ہے وہ اکثر سادات ہیں جو حضرت امام حسین کی اولاد ہیں، زبیریز ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں زبیری، یہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے اولاد میں سے ہیں، فاروقی ہیں، رضوی ہیں، آپ کو صدیقی ملیں گے، آپ کو اس میں شیخ ملیں گے، آپ کو اس میں عثمانی ملیں گے، آپ کو راجپوت ملیں گے، آپ کو اس میں ایسے تمام وہ لوگ ملیں گے جن کا تعلق ہی مہاجرین سے رہا ہے پچھلے 1400 سال سے۔ تو اگر آج ہمیں وہ نام دوبارہ مل گیا ہے تو ہمیں تو اس پہ خوشی ہے، نام دینے والے یہ لوگ ہیں، ہماری پہچان یہ ہے۔ آپ چلیں میرے ساتھ باہر اور مجھے بتا دیں، کوئی ایک آدمی مجھے بول دے کہ یہ نئے اردو بولنے والے سندھی ہیں، مجھے ایک جگہ دکھا دیجئے، مجھے بہت خوشی ہوگی۔ تو یہ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس نام میں ایک برکت بھی ہے، لوگوں میں ایک اتحاد بھی ہے، اس پہ اگر موقع دیا جائے ہم یسر تو نہیں کر سکتے، مگر پاکستان کے اوپر کوئی آنچ آنے نہیں دیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس شہر کو نہیں، کئی شہروں کو اس طرح کے، اس شہر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اکثر ہمیں لوگوں کا ایک ڈسپلیجر آتا ہے، لوگ کہتے ہیں آپ حیدرآباد کی بات نہیں کرتے، ہم آپ کے نہیں ہیں کیا؟ میرپور خاص سے لوگ کہتے ہیں، سکھر سے لوگ کہتے ہیں، ٹوڈر سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کراچی کی بات کرتے ہیں کہ ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بہرحال ان تمام لوگوں کی ہم بات کرتے ہیں جو اس ٹائم مسائل کا شکار ہیں، اور وہ دوسری قوموں نے ان کو مہاجر کہا ہے، اور اب ہمیں اس کے اوپر فخر ہے۔ تو آپ اس پہ مجھے نہ کہیں کہ جناب میں نے اپنا نام مہاجر رکھ لیا ہے اور میرا تو نام، میں سادات ہوں، تو میں تو اس پہ فخر ہے مجھے۔ اب آپ آگے چلتے ہیں، میرا نام مہاجر کس نے رکھا تو ٹھیک ہے، آئی ایم ویری ہیپی۔ 30 سال پہلے، 40 سال پہلے کراچی اسٹیبلش ہوتا، کیا یہ دبئی اس طرح بن پاتا، یو اے اس طرح بن پاتا، کیا عمان اس طرح بن پاتا؟ آج آپ کہاں کھڑے ہوئے ہوتے؟ اس کا فائدہ پاکستان کو نہیں ہوتا؟ تو اس میں تعصب کہاں سے آ گیا؟ اسلامی نظام کی جدوجہد کیوں نہیں کرتے آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں؟ آپ نہیں چاہتے 100% اسلام نافذ ہو؟ ہمارا تو مینیفیسٹو ہے، میں نے تو پہلے عرض کیا کہ اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام، ہمارا تو مینیفیسٹو ہے، آپ اگر پڑھیں اس کو، آپ دیکھیں تو صحیح، سنیں تو صحیح، بات تو کرنے تھے، آپ تو ہمارے بارے میں ایک رائے قائم کی ہوئی ہے، آپ انٹروڈکشن نہیں کرواتے۔ متحدہ قومی موومنٹ یہ اردو بولنے والوں کی جماعت ہے، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی تمام زبان بولنے والوں کی جماعت ہیں، آپ ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اردو بولنے والوں کی جماعت ہے، ہمارے یہاں پاکستان کی جماعت ہے۔ تو جمہوریت ہے اسلام میں؟ جمہوریت اسلام میں ہے؟ اسلام میں جمہوریت، اسلام میں جد و جہد ہے، جد و جہد کے نتیجے میں جو چیز وجود میں آتی ہے جس سے عوام کو فائدہ ہو جائے، وہ پھر جمہوریت بھی ہو سکتی ہے، خلافت بھی ہو سکتی ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ تو جد و جہد اسلام میں ہے۔ ابھی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جد و جہد کرنے کے بعد ہم وہیں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، 40 سال سے اسی مینیفیسٹو کو سینے سے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک بڑا اختلاف جو متحدہ قومی موومنٹ اور مہاجر قومی موومنٹ میں ہے، صاحب کئی دفعہ اپنی تقاریر میں بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ کراچی صوبے بنانے کے خلاف ہیں، کراچی کو وفاق کے دینے کے بھی خلاف ہیں، اور جہاں تک متحدہ قومی موومنٹ ہے اور ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے اس کو الگ کیا جائے۔ تو یہ ایک بہت بڑا اختلاف ہے، آپ اس کے بارے میں کیوں نہیں کھل کے بات کرتے؟ کیا مطلب کھل کے مجھے بتائیے، کیا مطلب؟ ہمارا تو کہنا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو بیسس کے اوپر صوبہ بننا چاہیے، جنوبی صوبہ سندھ کی ہم بات کرتے ہیں کہ ایک صوبہ وجود میں آنا چاہیے جو جنوبی صوبہ سندھ ہوگا، سندھ ہی اس کا نام ہوگا، اس میں رہنے والے سب کے برابر کے حقوق ہوں گے۔ اسلام کہتے ہیں میں تیسری دفعہ مائگریٹ نہیں کرانا چاہتا اپنی قوم کو، اسی کو ہی صحیح کرنے کی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی میرپور خاص میں رہنے والے ہوں یا سکھر میں رہنے والے، نواب شاہ میں رہنے والے، اگر آپ صرف کراچی صوبہ بنا لیں گے تو ان کا کیا ہوگا؟ نہیں، کراچی صوبہ کی بات تو یہ آپ کے پیٹ سے آئی ہوئی بات ہو سکتی ہے۔ کراچی صوبہ آپ مجھے بتا دیجئے کہ کبھی مہاجر قومی موومنٹ نے کراچی صوبے باضابطہ طور پر ظاہر نہیں کہا۔ ایک جنوبی صوبہ سندھ کی بات ہے، اس کے اندر ایک پورا پلان ہے، پوری ٹیم ہے جس نے ورکنگ کی ہے، جہاں پہ بانی پاکستان کی اولاد بستی ہے، وہاں سندھی بھی بستے ہیں، وہاں پہ تمام قومیں بستی ہیں، وہ ہمارے سر آنکھوں کے اوپر ہیں۔ ہم جو جد و جہد کریں گے، اس کا ثمرات جو آئیں گے، اس کا مساوی سب کو ایک ملے گا حق، ایسا نہیں ہوگا کہ اس کا کم ہے اس کا زیادہ ہے، اور وہ نفرت کی بنیاد پہ ہرگز نہیں ہے۔ ایڈمنسٹریٹو سطح پر بھی اگر بات کی جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی سب سے بڑی جماعت ہے یہاں کی، ان کا یہ کہنا ہے کہ بھی دھرتی ماں کی تقسیم تو ہو نہیں سکتی، مرسوں مرسوں سندھ نہ ڈیسوں۔ تو وہ پنجاب میں بات کر رہے ہوتے ہیں صوبہ بنانے کی، سندھ میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا، حالانکہ جب پاکستان وجود میں آیا تھا اس ٹائم پہ سندھ کے حصے ہوئے تھے، اور سندھ کے لوگ تو آج بھی پیپلز پارٹی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ آج بھی اگر فیئر الیکشن ہو جائیں
اس کے بعد سینسس ہو جائیں, اس کے حساب سے حلقہ بندیاں ہو جائیں, پھر الیکشن ہو جائیں, تو پھر اس پارٹی کو پتہ لگ جائے گا کہ اس کی اس ٹائم پہ پوزیشن کیا ہے, پاپولیشن آف سندھ کیا ہے, اس میں اس کی پوزیشن کیا ہے. یہ سارا جھگڑا اسی چیز کا ہے. ہماری جو ڈیمانڈ ہے پچھلے 40-45 سال سے, جس سے یہ موجودہ بننے پاکستان کے ریپرزنٹیٹیو بقول آپ کے وڈرا ہوئے ہیں اور دبایا ہوا ہے, میں اکثر ایک لفظ استعمال کرتا ہوں کہ ایشوز کو ڈیفیوز کر دینا. ان لوگوں کو لا کر تو ایشوز کو ڈیفیوز کرایا جاتا ہے کہ جناب ایک, اور دوسرا یہ مخبر بھی ہوتے ہیں کہ اپنے لوگوں میں دیکھو کسی میں کوئی توانائی جاگ تو نہیں رہی ہے, کہیں وہ اپنے حقوق مانگنے کی جدت طرف تو نہیں جا رہا, تو پھر اس کے ساتھ ماشاء اللہ سے وہ اس کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے. اچھا, اپنے لوگوں کی آپ کہہ رہے ہیں مخبریاں بھی کرتے ہیں خود ہی؟ ہاں, تو ڈیفینیٹلی ان کی بھی ٹریٹمنٹ کروائی جاتی ہے, ان کا باقاعدہ وہ سافٹ ویئر وغیرہ اپڈیٹ کی بھی میں نے اصطلاح سنی تھی کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتا ہے. وہ تو کہتے ہیں 500-600 لوگ ادھر تو غائب ہو گئے تھے, ہم لے کر کے آئے ہیں واپس. جی ماشاء اللہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے تو اپنے پرانے قائد کو کلین چٹ دے رہے ہیں. یہ ان تمام لوگوں کی بنیاد پہ ہی ان کے اوپر الزامات تھے. اب یہ کیونکہ قائد تو ان کے کسی طرح سے خود پاکستان آگے کچھ نہیں کرتے تھے, کچھ لوگوں نے یہاں پہ کچھ نہ کچھ کیا ہوگا ان کے لیے, اور سارے ماشاء اللہ سے کلین چٹ ہے سب کے پاس. تو اس کا مطلب ہے قائد بھی ان کے جو ہیں وہ بے قصور ہیں, آخر میں قصور انہیں کے نہ نکلا ہے سارا. اگلے سال الیکشنیں بن جاتی, الیکشن باتوں سے نہیں جیتے جاتے. آپ کے خیال میں اگر زبیر صاحب باتوں سے ہی الیکشن جیتے جاتے ہیں, باتیں مخصوص جگہ پہ کی جاتی ہیں, کسی کام سے الیکشن نہیں جیتے جاتے. آپ انتہائی فضول بات کر رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں ہم مخصوص جگہ سے بات کر کے اگلے بلدیاتی الیکشن میں کہاں تک پہنچیں گے؟ کراچی کو کہاں تک آپ ہم اپنے نام پہ اگر کام کر رہیں گے تو ہم اگر ہار بھی جائیں گے, ہمارے لوگوں نے ریجیکٹ بھی کر لیا, تو ہمیں اس کو کوئی افسوس نہیں ہوگا. لیکن اگر ہم ان کی شرائط مان کے اسمبلیز میں چلے گئے یا بلدیات میں آ گئے اور ہم کچھ ڈیلیور نہیں کر پائے, جماعت کا اس ٹائم حال ہے, پیپلز پارٹی کا اس ٹائم حال ہے, یہ جو سو کالڈ آپ کا متحدہ مومنٹ ہے اس کا یہ حال ہے. یہ ہر دفعہ حکومت میں رہ کے ہر دفعہ دھمکیاں یہ یوں, ان کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے کوئی بھی, اور ایک دوسرے کی سمجھ میں نہیں آتی ہے. تو نام چینج کرنے غور ہو رہا ہے؟ نام چینج کرنے میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے ہوتے ہوئے تو شاید ممکن نہیں ہے. اتنا بڑا پیچ اپ کرنے کے بعد خالد مقبول صدیقی فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال کب وزیر بن گئے مجھے پتہ ہی نہیں لگا. مصطفیٰ کمال بتاتے ہیں کہ میں یہ کب انہوں نے یہ تمام چیزیں کر لی ہمیں پتہ ہی نہیں لگا, ہم سے پوچھا ہی نہیں, کب انہوں نے لیٹر دے دیا ہمیں پتہ ہی نہیں. تو اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے, ہمارے ایسے کوئی ایشوز نہیں ہیں, ہمیں موقع نہیں ملا. ہم اپنی عوام کے آگے جاتے تو ہیں, شرمندہ تو ہیں, مگر بہرحال یہ والی صورتحال کم از کم نہیں ہے. آپ نے جس طرح گفتگو کی, آپ کی اپنی قوم کے لوگ بھی دیکھ کر ان باتوں سے تو پریشان ہوں گے کہ جی ہم ووٹ بھی ڈالیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, گھر سے نکلنا بند کر دیں گے. بہت زیادہ ایسا ہے, بہت زیادہ ایسا ہے. لوگوں نے اظہار کیا اس کا, لوگوں نے بہت اظہار کیا اس کا. لوگوں نے کہا کہ ووٹ تو ہم ڈالتے ہیں, یہ پوری ایکسرسائز کرتے ہیں, دھوپ میں نکلتے ہیں, لائن میں لگتے ہیں, پولیس والوں کی بدتمیزیاں بھی دیکھتے ہیں, ووٹ بھی ڈالتے ہیں, اس کے بعد ہوتا وہی ہے. تو اب ان کو یہی کہا جاتا ہے کم از کم ان کو تو پتہ ہوتا ہے نا کہ ووٹ کس کو پڑ رہا ہے. تو یہ تو آپ ایکسرسائز کم از کم جاری رکھیں, آپ مایوس نہ ہوں. مگر بہرحال اب دیکھیں, آپ سے دو پروگرام کو سمیٹتے ہوئے یہ مجھے بتائیں, انٹرا پارٹی الیکشن کی بڑی باتیں ہو رہی ہیں اس میں, اور میرے خیال میں کورٹ نے بھی بولا اگلے 2 مہینے میں انٹرا پارٹی الیکشن پہ جا رہے ہیں. اس پہ عام رائے اور تفصیل نگار کا یہ ہے کہ اس کے بعد پھر 2 پارٹیاں ہو جائیں گی, تو مطلب 3 پارٹیاں ہو جائیں گی. زبیر صاحب میری اگر آپ کیا مشورہ دینا چاہتے ہیں اس شہر کے اردو بولنے والوں کو کہ کیا کریں کہ یہ واقعی اردو بولنے والی جماعتیں ہیں ان کو وہ ووٹ دیں, نہ کہ جماعت اسلامی. اردو دیکھیے تو بڑھ جائیں گے نا ووٹ دینے شروع سے. دیکھیے میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ آپ نے بات کی کہ انٹرا پارٹی الیکشن کی, ایک تو میں اپنی کیپیسٹی میں ان پہ ترس کھا سکتا ہوں. کوئی مشورہ دے سکتے ہیں؟ مشورہ یہی ہے, مشورہ ہمیشہ ان کو دیا ہے. مشورہ وہی ہے کہ جہاں سے سفر شروع کیا تھا وہیں سے آپ اس کو ریزیوم کر لیں. یہ جو آپ نے, اچھا ان لوگوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, جو مزے کی بات ہے نا, ان لوگوں کو کچھ نہیں پتہ. ان سے پوچھو کہ آپ متحدہ کیوں ہوئے تھے, یہ وہ 92 غدار اس طرح کی باتیں کرتے رہیں گے. ان سے پوچھو کہ بھائی یہ بات تو ٹھیک ہے, اس کے بعد تم نے بھی تو وہی باتیں کر دی ہیں, اور تمہارے بارے میں کیا نام رکھا جائے. جو آنکھیں کھل گئی تھی یا عقل آ گئی تھی 30 سال پہلے آفاق احمد صاحب کو, وہ 30 سال بعد جب آپ کو عقل آئی ہے تو آپ تو امیچیور ہوئے نا, بچے ہوئے نا ان کے سامنے. سب سے پہلے تو آپ کو معافی مانگنی چاہیے تھی آفاق احمد سے جا کر کے, سر آپ صحیح کہتے تھے, آپ جو کہتے تھے وہی صحیح تھا. آپ نے لیگیسی وہی کنٹینیو کی, آپ نے سمبل وہی کنٹینیو کیا. کئی دفعہ ایسا ہوا, میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں کہ ووٹ ڈال کے خاتون آئی
تو ہم نے پوچھا اماں ووٹ ڈال دیا؟ انہوں نے کہا جی ووٹ ڈال دیا. ہم نے کہا اماں کس کو ووٹ ڈالا؟ بولے تجھے ووٹ ڈالا ہے. مہاجر قومی موومنٹ کو ووٹ ڈالا ہے, آفاق احمد کو ووٹ ڈالا ہے. ہم نے کہا اچھا ماں بہت شکریہ. کس پہ اسٹیمپ لگائی؟ کہنے لگی پتنگ پہ. تو اب یہ اتنا بڑا ایک, چونکہ ساری زندگی پتنگ کے لیے کنونس کیا, پتنگ لوگوں کو یاد ہو گیا, ہماری شکل دیکھتے ہو سمجھتے ہیں ہم پتنگ کے ہی وہ ریپرزنٹیٹیو ہیں. تو ان لوگوں کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ان کو بتا دیا گیا کہ یار آپ کو چند دنوں کے لیے پیسے مل جائیں گے, عہدہ مل جائے گا, آپ کو ریپرزنٹیٹیو بنا رہے ہیں, قوم کو دھوکہ دینا ہے, تو آپ تیار ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم تو ہر وقت تیار ہیں اس طرح کے معاملات میں, یہ کچھ سوچنے کی بات ہے, بسم اللہ کریں. تو الحمدللہ وہ وقت گزر رہا ہے. صاحبزاد بھی خوش ہیں, تمام بڑے پروگرامز میں اکثر میں دیکھتا ہوں وہ بیٹھے ہوتے ہیں ریپرزنٹیٹیو بن کے. کوئی نظر میں کوئی حل ہے اس کا؟ جی بالکل حل ہے. جو جس علاقے میں جو لوگ ہیں, ایک تو سنجیدہ لوگ چاہیے. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جن لوگوں کے لیے یہ سوال ہے, آپ کو سر جی سر کرنے والا آدمی آپ کو ڈیلیور نہیں کرے گا. وہ آپ کا نام بھی خراب کرے گا, اپنے پیسے بنائے گا, اپنا چیزیں کرے گا اور نکل جائے گا یہاں سے. آپ ان لوگوں کو لے کر کے آئیں جن کا اپنا سوچ ہو, اپنا نظریہ ہو, اپنے معاملات ہوں, اپنی پینیٹریشن ہو. انشاءاللہ تعالیٰ وہ لوگ ڈیلیور بھی کریں گے اور حالات ٹھیک بھی ہو جائیں گے. چلیں جی, بہت شکریہ, بہت شکریہ سید رفیع الدین فیضل صاحب, آپ کا بہت شکریہ. نوید صاحب آپ نے ساتھ دیا, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین یہ تھی آج کا ہمارا پروگرام. گفتگو آپ نے سنی, آپ کی آرا کا ہمارے کا انتظار. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں دی اجازت.